جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے پرمسرت موقع پر اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو ماشاء اللہ پوری دنیا میں اس وقت براہ راست دیکھی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، وقفے میں جانے سے قبل آپ نے شمس الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام دیکھا، پھر ایک مرتبہ دوبارہ آپ نے ماشاء اللہ کل جو حضرت عثمان علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد کی محفل سجی تھی، اس میں جو میری تقریر تھی آپ نے ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائی، اور اب ہم لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو روشن اور کامل نمونہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ مجسم قرآن تھے، اور قرآن فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اور آپ تمام کائنات کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اپنی بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے الرحیق المختوم، اس میں لکھتے ہیں کہ بردباری، قوت برداشت اور طاقت ہونے کے باوجود درگزر اور مشکلات پر صبر، یہ ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ ہر حلیم اور بردبار شخص میں بھی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی ہوتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہونے والے تھے۔ آپ اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا تھے۔ آپ کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش میں ہو جاتا تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ جود و سخا ایسی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے نہیں کہہ دیا ہو۔ میرے سرکار نے کبھی نہیں کہا، ہاں وہاں لا ضرور کہا جہاں بتوں کی پرستش کا ذکر ہوا، وہاں لا ضرور کہا کہ جہاں پروردگار کی شان وحدانیت میں کسی بدبخت نے، کسی بے ادب نے گھسنے کی کوشش کی، تو جہاں لا کہنا تھا وہیں لا کہا۔ امت کے لیے لا کبھی نہ کہا، لیکن کفر کے لیے لا ہمیشہ کہا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وصف ہیں، وہ اوصاف ہیں، وہ خصائص ہیں کہ جن پر ابھی تو ناظرین کرام اتنا وقت نہیں ہوا، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ہزاروں صدیاں اگر گزر جائیں، یہاں تک کہ قیامت بھی قریب آ جائے، تب بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اقدس کرتے رہیں گے، ہماری زبانیں ان کا ذکر کرتے کرتے نہیں تھکیں گی، اس لیے کہ آپ کی تعریف میں، آپ کی مدح سرائی میں اتنا کچھ ہے ناظرین کہنے کے لیے کہ ہم شاید اپنی جان سے گزر جائیں، شاید ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، لیکن آپ کی تعریف اور ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور آج جو کہ محفل سجی ہوئی ہے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب تشریف لائے تھے، اور اب ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ دو ایسی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عرفہ و اعلیٰ پر اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کریں گی۔ سیکریٹری جنرل ہیں ماشاءاللہ سنی اتحاد کونسل پاکستان کے، سابق وفاقی وزیر ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ایک ایسے ادارے کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم کل رات کو لوگوں سے عہد لے رہے تھے تو ایک عہد اس میں یہ بھی تھا کہ دکھیاروں کی مدد کریں گے، بیواؤں کا خیال کریں گے، یتیموں کا سہارا بنیں گے، بیماروں اور بے سہاروں کو اپنی پناہ ملیں گے، بیماروں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے
جو کچھ آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال، اسباب جس سے بھی نوازا ہے، اس میں سے کچھ حصہ ضرور آپ اس میں خرچ کریں گے۔ تو ہمارے حاجی محمد حنیف طیب صاحب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، تو وعدے کا حق یہیں پر بھی ادا ہو سکتا ہے۔ آپ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں بھی اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ کا حق ہے، میں اس لیے حق کہوں گا ناظرین کرام کہ جس طرح علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دے دیا، بالکل اسی طرح یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکے۔ اس میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو یعنی انسانوں کو پیدا ہی انسانوں کی خدمت کے لیے کیا ہے، تو پھر وہ تو حق ہو گیا نا ایک دوسرے کا، ان سے کچھ مانگنا، ان سے کچھ طلب کرنا۔ تو پھر آپ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تشریف فرما ہے حاجی محمد حنیف طیب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی گرامی بخیر۔ الحمدللہ، شکر۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے رہبر و رہنما ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی دل موہ لینے والی گفتگو، آپ کا انداز تکلم، آپ کا پیار، اور سب سے بڑھ کر ناظرین کرام میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں ایک بڑا وقت گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت میں وقت گزرواتا رہے، کہ آپ ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں موجزن ہے، اس کے کئی مظاہر ہم نے دیکھے ہیں ناظرین کرام، عالم اور عالم میں بھی دیکھے ہیں، اور اس والے پروگرام میں بھی دیکھے ہیں جو میں پہلے کیا کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سابق ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی، پروفیسر شعبہ اسلامیات جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاجی اللہ۔ کنارے اللہ کے ساتھ بہت مبارک، کل رات کا پروگرام لاجواب تھا، اللہ قبول فرما لے۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ یہ بھائی لا کے بول رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، فرمائیے۔ یہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اجر دے، نیک کام کرنے کی، نیکیاں بکھیرنے کی۔ اور رمضان شریف میں بھی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا، جو آپ کے دعا پہ یقین کریں کہ بس اس نے ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو ہلا کے رکھ دیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ تو میرے میاں سعودیہ میں ہوتے ہیں، وہیں پہ کام کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا پروگرام چلتا ہے تو یہاں پہ ہوتے ہیں، تو ہم دونوں بڑے شوق سے غور سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور کل رات کو میں نے سعودیہ فون کی، میں نے کہا آپ کا پروگرام لاہور سے چل رہا ہے تو دیکھے، تو انہوں نے وہاں سے بھی دیکھا، اور ابھی کراچی سے جب نشر ہوا تو پھر میں نے فون پھر سعودیہ کیا، میں نے کہا آپ کا پروگرام وہاں سے چل رہا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ایک اور کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب فرمائیے۔ عمر بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ عمر بھائی کون سا میں بات وقار بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی وقار صاحب۔ عمر بھائی میں کل آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے گیا تھا لاہور۔ اچھا جی، ہاں جی۔ آپ وہاں موجود تھے؟ جی آپ وہاں موجود تھے؟ جی سر۔ اچھا جی۔ عمر بھائی میں تقریباً شام 4 بجے پہنچ گیا تھا ادھر۔ اچھا جی۔ بس آپ سے بہت خواہش تھی ملنے کی، آپ کو دیکھنے کی، اور ماشاءاللہ جیسے آپ دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کو کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعا فرمائیے گا۔ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بس عامر بھائی دعا کر دیجیے ہمارے لیے، میری بس یہی خواہش تھی کہ آپ سے بات کرنے بڑی کی، مہربانی۔ اور وہاں پہ ایسا کوئی موقع نہیں تھا، تو صرف میرے یہی خواہش تھی جو۔ اچھا جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ حاجی صاحب، آج ولادت باسعادت کی گھڑیاں چشم فلک نے بھی دیکھی، نوع انسانی نے بھی دیکھی، اور اب آہستہ آہستہ سورج کے غروب ہونے کا وقت بہت قریب آن پہنچا ہے۔ 13 ربیع الاول کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن آمنہ کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھا جب یہ کائنات عارض وجود میں نہیں آئی تھی، بے شک، اور بعثت کے بعد تو خوب چمکا، بے شک، اور ایسا چمکا کہ سب کو اس روشنی میں لے کر آیا۔